علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو دعا کی فضیلت بتاؤں گی کہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے اور دعا سے کیا کیا ہوتا ہے اور دعا کی کیا فضیلت ہے اور کون کون سے وقت ہوتے ہیں جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے دعا کی بات کرتے ہیں کہ دعا سب عبادتوں کا مغز ہے اور ہمیں دعا ضرور مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں ضرور قبول کروں گا، تو دعا ضرور مانگنی چاہیے اور ہمیشہ مانگنی چاہیے۔ ہم جو دعائیں مانگتے ہیں اکثر وہ قبول نہیں ہوتی، تو اس میں بھی ہماری بھلائی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے نا، وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ جو دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی نا، وہ آخرت میں ہمیں ان کا اتنا اجر ملے گا، جب قیامت قائم ہوگی اور حساب ہوگا، تب ہماری دعائیں وہ جو قبول نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ ان کا صلہ ہمیں آخرت میں دے گا، اور تب ہم کہیں گے کہ کاش ہماری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی۔ تو جتنا ہو سکے دعا مانگے، ہر پل دعا مانگے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں اور بس 2 منٹ ایسے جلدی جلدی میں دعا مانگ کے اٹھ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جتنے دل سے یقین سے دعا کریں گے اللہ سنے گا، ضرور سنے گا اور سنتا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو 3 آدمیوں کی کہانی سناؤں گی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے۔ وہ 3 دوست تھے، وہ جا رہے تھے۔ اگلے دور میں تو گاڑیاں وغیرہ ہوتی نہیں تھی، تو کیا کرتے تھے، کہیں بھی غار وغیرہ ہو تو وہاں پر سو جاتے تھے جہاں رات ہو جائے۔ تو وہ تینوں دوست جا رہے تھے، ان کی رات ہو گئی تو وہاں قریب ایک غار ان کو نظر آئی، تو وہ تینوں آرام کی نیت سے اس غار میں چلے گئے۔ جیسے ہی وہ تینوں دوست وہاں پر سو گئے تو خدا کی قدرت کے پتھر جو تھا نا وہ سرکتا وہ غار کے منہ میں آ گیا، اور غار اندر سے بند ہو گئی۔ تب ان کا دل بہت گھبرایا، چاروں طرف اندھیرا تھا۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو دیکھا ہر طرف صرف اندھیرا ہی تھا اور کوئی رستہ نہیں تھا۔ اس دور میں فون تھے نہیں کہ وہ کسی کو کال کر کے بتاتے کہ ہم اندر بند ہو گئے ہمیں نکالیں، تو ان کے پاس بس ایک ہی تھا کہ ہم دعا مانگیں۔ تو پہلے ایک دوست نے دعا مانگی اور اس نے دعا کی کہ اے اللہ، میں اپنے ماں باپ کی بہت خدمت کیا کرتا تھا، ان کی ایک بھینس تھی جو دودھ دیا کرتی تھی، تو اس کا دودھ نکال کے وہ پہلے اپنے ماں باپ کو دیتا تھا، پھر اپنے بیوی بچوں کو دیتا تھا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ ان کے ماں باپ سو گئے اور وہ ساری رات انتظار کرتا رہا کہ کب میری ماں باپ اٹھے، پہلے میں ان کو دوں پھر اپنے بچوں کو دودھ دوں، اور اسی میں صبح ہو گئی۔ اے اللہ، اگر تمہیں میری یہ نیکی پسند آئی تو اس کے صدقے آج میری مدد کر دے اور ہمیں راستہ دے دے۔ تو جیسے ہی اس نے دعا مانگی پتھر تھوڑا سا سرک گیا۔ پھر دوسرے دوست نے دعا مانگی کہ اے اللہ، میں ایک بہت ہی گنہگار بندہ تھا، ہر بری عادت تھی مجھ میں ہر برا کام کرتا تھا۔ میرے پڑوس میں ایک لڑکی تھی جو مجھے بہت ہی حسین جمیل جو مجھے بہت زیادہ پسند تھی، اور ایک بار ایسا ہوا کہ ان پہ اتنی مشکل آئی کہ ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ مجھ سے مانگنے آئی اور میں بہت خوش تھا کہ آج وہ میرے شکنجے میں ہے اور میرے ہاتھ آ گئی، آج تو میں اپنی خواہش پوری کروں گا۔ جیسے ہی وہ میرے پاس آئی میں نے کہا کہ تم مجھے خوش کر دو، میں تمہاری خواہش پوری کروں گا، مطلب تمہیں پیسے دوں گا، کھانا دوں گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جیسے ہی میں اس کے قریب آیا تو اس لڑکی نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر جو اور کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اس اللہ سے ڈر، اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہے۔ تو بس اس کے اتنے جملے تھے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، بس تیری رضا کی خاطر اے اللہ میرا دل پگھل گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا، اور میں نے سارے برے کام چھوڑ دیے اور سیدھی راہ پہ چلنے لگا۔ پھر اللہ تعالیٰ، اگر تمہیں میری یہ نیکی پسند آئی تو اس کے صدقے، میں نے یہ تیری رضا کی خاطر کیا، اگر تمہیں میری یہ نیکی پسند آئی تو اس کے صدقے آج ہماری یہ مشکل دور کر دے اور ہمیں راستہ دے دے۔ تو تھوڑا سا پتھر اور سرک گیا۔ پھر ایک تیسرے دوست نے دعا کی، اس نے کہا کہ اے اللہ، میرے ہاں ایک مزدور کام کرتا تھا، ایک بار وہ اپنا اجرت لینا بھول گیا اور اسے جو پیسے بچے میں نے اس سے اپنا کاروبار شروع کیا، اور اس کاروبار سے مجھے اتنی برکت ہوئی کہ میری بہت زیادہ زمینیں، جائیداد اور جانور ہو گئے۔ کچھ مہینوں بعد جب وہ واپس آیا تو اس نے جب مجھے ملا تو میں نے اس کو سب کچھ دیا، میں نے کہا یہ سب تمہارا ہے، تم لے لو۔ اس نے کہا یہ میرا نہیں، میری جو تنخواہ بندی تھی آپ مجھے وہ دے دیں۔ میں نے کہا نہیں، جو تمہاری تنخواہ سے پیسے بچے تھے میں نے اس سے یہ کاروبار شروع کیا۔
اور یہ سب تمہارے میں تیری رضا کی خاطر اے اللہ میں نے اس کو سب دے دیا۔ اس کے بعد تم نے مجھے اتنا نوازا کہ میرے پاس گھر میں رکھنے کے لیے جگہ بھی نہیں تھی۔ میری ایمانداری کو تم نے اللہ اتنا پسند کیا۔ اے اللہ اگر تمہیں وہ میری نیکی پسند آئی، وہ میں نے صرف تیری رضا کی خاطر کیا تھا، تو ہمارا راستہ دے دے۔ اور بس تیسرے دوست نے جیسی دعا مانگی تو راستہ کھل گیا اور ان کو راستہ مل گیا اور وہ خوشی خوشی سب اپنے گھر چلے گئے۔ تو دیکھیں دوستوں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے سچے دل سے جب ہم مانگتے ہیں تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ اتنا بڑا پتھر جو کرین مشینوں سے ہٹایا جائے وہ خود بخود سرک جائے؟ ایسا نہیں ہوا نا۔ ایسا صرف دعا ہی کر سکتی ہے۔ دعا ہی وہ طاقت ہے جو ممکن کو ناممکن کر سکتی ہے اور ناممکن کو ممکن کر سکتی ہے۔ ہمارے لیے ممکن ناممکن لفظ ہے، لیکن میرا اللہ تو فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے اللہ کی تو یہ شان ہے کہ وہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے بس اسے کہہ دیتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو بس اس کو حکم دیتا ہوں اور وہ ہو جاتی ہے۔ یہ ہے میرے اللہ کی شان۔ میرے اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ میرے اللہ نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے۔ میرے اللہ کے حکم کے بنا پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو ہم کیوں نہ مانگیں؟ اور یہ پتہ کیا ہے، ہمارا صرف 2 منٹ لگتے ہیں دعا مانگنے میں۔ اور یہ میرا خود کا تجربہ ہے، جب بھی ہم کسی مشکل میں گرفتار ہوں، جب بھی کسی تکلیف میں گرفتار ہوتے ہیں تو ہم اللہ سے جب دعا مانگتے ہیں تو ہمارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے ہم ایک ایسی جگہ، جیسے ایک مثال دیتے ہیں، کسی اچھا ہمارا دوست ہو اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمیں خالی نہیں لوٹائے گا، ہم اس کے پاس جائیں اور ہم خوشی خوشی اس کے پاس جاتے ہیں، اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں اور وہ ہمیں وہ چیز دے دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی لگتا ہے مجھے، اور میں تو بچپن سے اپنے اللہ کو اپنا بہترین دوست مانتی ہوں۔ اور میں آپ سب سے بھی یہ کہوں گی کہ اللہ سے دوستی کریں، سب کو چھوڑ دیں، پوری دنیا کو چھوڑ دیں، بس اللہ سے مانگیں۔ اور دعا کی قبولیت کی جو خاص گھڑی ہے، جو احادیث میں بھی آئی ہیں، کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے، جب حی علی الفلاح کہتا ہے، تب آپ جو بھی دعا مانگیں گی وہ قبول ہوگی۔ اور جمعہ کے دن کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں ہم جو بھی دعا مانگیں گے قبول ہوگی۔ اور رمضان میں اور خاص طور پہ رمضان کی 10 راتیں، آخری جو 10 راتیں ہوتی ہیں اس میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ شب قدر میں، شب معراج میں، ربیع الاول میں، ہر پل میرا اللہ سب کی دعائیں سنتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ بتاتی ہوں کہ ایک صحابی تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی یہ بات ہے کہ ایک صحابی تھا، وہ جا رہا تھا، راستہ سنسان تھا، اچانک اسے 2 چور ملے، 2 ڈاکو ملے۔ انہوں نے لوٹنے کی نیت سے جیسے ہی اس کو پکڑا اور اس کو قتل کرنے کی کوشش کی، تو اس نے کہا کہ آپ میرا سبھی مال لے لیں، بس مجھے ہر مرنے والے سے ایک آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، آپ مجھے بس ایک موقع دیں، میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں۔ جیسے ہی اس نے 2 رکعت نفل پڑھی اور دعا پڑھی، جیسے ہی اس نے دعا پڑھی تو آسمان سے ایک فرشتہ آیا اور وہ انسانی روپ میں آیا اور آ کر فوراً سے ان 2 چوروں کو قتل کر دیا۔ تب اس آدمی نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اسے پوچھا کہ تم کون ہو؟ یہاں پر تو کوئی انسان دور دور تو نہیں دکھائی دے رہا۔ تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، جو تم نے دعا ابھی پڑھی تھی نا، یہ اسی کا، جب تم نے پہلی بار دعا پڑھی تو میں تیسرے آسمان پر تھا، جب تم نے دوسری بار پڑھی تو اللہ کا حکم ہوا کہ کون سا فرشتہ ہے جو جاتا ہے اس کی مدد کرے، تو میں فوراً سے لپکا، اور آپ نے جب تیسری بار پڑھی تو میں زمین پر پہنچ گیا اور ان کو ہلاک کر دیا۔ تو وہ دعا بھی میں آپ کو کمنٹ میں بتاؤں گی، نیچے پن کر لوں گی، آپ دیکھ لیجیے گا۔ وہ دعا جو بھی 3 بار پڑھ کے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرے گا، چاہے وہ کتنی ہی ناممکن کیوں نہ ہو۔ تو میرے بہنوں، میرے بھائیوں، دعا ضرور مانگیں، دعا کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور مجھے بھی دعاؤں میں ضرور یاد کیجیے گا۔ میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔